سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا صرف جھوٹ بولنے کا نام نہیں ہے، اور پوری دنیا اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھتی جس طرح بر صغیر میں بالخصوص دیکھا جا رہا ہے۔ انڈیا اور پاکستان میں جھوٹ کو ہی خبر سمجھ لیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں بعض اوقات چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو کہ کافی نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی ایک تازہ ترین جو خبر فیک نیوز تھی، جھوٹی خبر تھی، سعودی عربیہ ہوسٹ ہے 2032 کے فٹ بال ورلڈ کپ کا۔ اس میں ایک اے آئی سے جنریٹڈ تصویر مارکیٹ میں فلوٹ کی گئی، جس میں 1130 فٹ بلندی پر ایک فٹ بال اسٹیڈیم بنا ہوا دکھایا گیا۔ واضح طور پہ پتہ لگ رہا تھا کہ یہ اے آئی سے جنریٹڈ تصویر ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو 5 کروڑ لوگوں نے دیکھا، اور 5 کروڑ لوگوں کو یہ کہا گیا کہ سعودی عرب ایک ایسا اسٹیڈیم بنا رہا ہے جو زمین سے 1500 فٹ بلند ہوگا، اور اس کے اوپر جا کے فٹ بال کے میچز ہوں گے جو ورلڈ کپ کے۔ سعودی عربیہ گورنمنٹ ویٹ کرتی رہی، ان کی جو فٹ بال ایسوسیشن ہے وہ ویٹ کرتی رہی، فیفا نے ویٹ کیا کہ کوئی تو اسے چیلنج کرے گا اس خبر کو یا اس تصویر کو۔ جب چیلنج ہوا ہی نہیں، اور ایک بھیڑ چال کے اندر لوگ ایک کے پیچھے ایک چلتے گئے، اس کو دیکھتے گئے، اور اب ماننا یا نہ ماننا ایک الگ ایشو ہے کہ لوگوں نے اسے بلیو کیا یا صرف اور صرف دیکھا اور آگے نکل گئے، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ لیکن جب آپ جھوٹی خبر پھیلاتے ہیں، جھوٹی خبر کو فلوٹ کرتے ہیں، تو بنیادی طور پہ لوگوں کی ذہن سازی ہو رہی ہوتی ہے۔ خبر سچی ہو یا جھوٹی ہو، ذرائع ابلاغ کے ذریعے آپ ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ چیزیں مارکیٹ میں جائیں گی، لوگ جھوٹ اور سچ کا فرق سمجھنا چھوڑ دیں گے، اور پھر جھوٹ ہی کو سچ سمجھا جانے لگ پڑے گا، اور یہی بنیادی ایجنڈا ہے سوشل میڈیا، بالخصوص پاکستان اور بھارت میں جو چند لوگ اسے آپریٹ کر رہے ہیں ان کا۔ بھارت میں بی جے پی اور اس سے متعلقہ لوگ اس کے جو آپریٹوز ہیں، ان کا یہ ایجنڈا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اور باقاعدہ اس کے پیچھے ریزنز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں ہے۔ بھارت میں ریزن یہ ہے کہ انڈیا از اے سیکولر کنٹری، وہ ایک سیکولر معاشرہ ہے، جمہوری معاشرہ ہے۔ وہاں پر ہندوتوا کا راج بنانے کے لیے، اور بھارت کو ایک ہندو اسٹیٹ پورٹری کرنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ 1 ارب 42 کروڑ جو ہیں ان میں سے شاید 1 ارب 40 کروڑ لوگ جو ہیں وہ تو ہیں ہی ہندو نیشنلسٹ، اور اس میں جو مسلمان ہیں وہ بھی ہندوؤں کے حمایتی ہیں، جو سکھ ہیں وہ بھی ہندوؤں کے حمایتی ہیں، جو کرسچنز ہیں وہ بھی ہندوؤں کے حمایتی ہیں۔ اس فلسفے کے تحت بوٹس کو استعمال کرتے ہوئے جھوٹا پروپیگنڈا اور جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، اور یہی وہ ایریا ہے، یہی وہ ایریا ہے جہاں سے باقی دنیا کے حوالے سے بھی جھوٹی خبریں نکلتی ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو لاہور کے اندر بندرگاہ پیدا کر دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو افغانستان کے لوگ جس کو کہتے ہیں کلشنکوف پراپر طریقے سے چلانے نہیں آتی، ان کو جہاز اڑاتے ہوئے دکھا دیتے ہیں، اور یہ چیزیں ذہن سازی کرتی ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ جو ہیں بہت بڑی تعداد میں ایسے ہیں جنہیں مطلب صحیح یا درست کے درمیان فرق بھی نہیں کرنا آتا۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ خواہش کو خبر بنانے والے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ وہ ایسے لوگ جن کو جو سوچ رہے ہوتے ہیں، جو نیگیٹو تھاٹس ان کے اندر ہوتی ہیں، اگر اس کی مرضی کے مطابق کوئی مٹیریل یا کوئی سٹف سوشل میڈیا پر مل جاتا ہے تو وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں، اور پھر آگے پورٹرے کرتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی حال ہی میں جھوٹی خبر کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہمارے سوشل میڈیا پہ اسپیچ، چھوٹا سا پیس آف اسپیچ رشین پریزیڈنٹ پیوٹن کا جو ہے وہ فلوٹ کیا گیا، جس میں وہ پریزیڈنٹ پیوٹن جو ہیں وہ پاکستان کو دھمکی دیتے نظر آتے ہیں کہ آپ نے افغانستان کے خلاف اگر کوئی ایکشن کیا تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور پھر بعد میں جب اس کو فیکٹ چیک کیا گیا تو وہ مطلب فیک نیوز تھی، پروپیگنڈا نیوز تھی۔ اب جو لوگ جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، وہ تو فوری طور پہ اس چیز کو پک کر لیتے ہیں۔ اچھا، جو جرنلسٹک ایتھکس کے اوپر عمل کرتے ہیں وہ تو کہیں گے کہ غلط خبر غلط ہے، لیکن جن کا کوئی جرنلسٹک ایتھک ہے ہی نہیں، جن کا ایجنڈا ہی جھوٹ کو فروغ دینا ہے، وہ یہ حرکتیں کرتے رہیں گے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے، ایک تو اس کے سدھے باب کے لیے 2 یا 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو عوام میں شعور ہے، پہلی بات، ان کو سمجھنا، وہ ہر خواہش کو خبر نہ بنائیں، سمجھیں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے، حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے سخت جو ہے پالیسیز بنائیں، اور سخت ایسے قوانین بنائیں کہ جو فیک نیوز ہے نہ صرف اس کو چیلنج کیا جائے، بلکہ اس فیک نیوز کو پبلش کرنے والا، فلوٹ کرنے والا جو ہے اس کے خلاف بھی ایکشن ہو سکے۔ اور زندگی کا کوئی بھی شعبہ جو ہے وہ اب اس سے محفوظ نہیں ہے۔ اگر جنگ کی صورتحال ہو تو اس کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، کھیل کی صورتحال ہو تو اس کے متعلق جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، پالیٹکس ہو تو اس میں جھوٹ شامل کیا جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی شخصیت جو ہے اسے بخشا نہیں جاتا، اور بڑے ریلیکس بیٹھے ہوئے ہم نے اے آئی اٹیمپٹ کی تھی، ہم اے آئی سے دیکھیں یہ چیز بنا رہے ہیں، ہم نے یہ کیا تھا، اور یہ وہ ڈفرز ہیں جو بیسیکلی جن کا ریئل مارکیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پہ یہ وہی لوگ ہیں جو ڈارک ویب میں کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، نیگیٹو لوگ، کرمنلز جو ہیں، یہ بالکل کرمنل ہیں جو جھوٹی خبر فلوٹ کرتے ہیں۔ ان کے خلاف ایکشن ہونا ضروری ہے، اور سعودی عرب نے یہ کہا ہے
کہ اگر مطلب ابھی تو انہیں ہارم نہیں پہنچا نا اس چیز سے، ایک لائٹ سی خبر تھی، ٹھیک ہے، جھوٹی تھی، دیکھتے رہے، لیکن جب 5 کروڑ لوگوں نے، 50 ملین لوگ اسے دیکھ گئے تو اس کے بعد انہیں ڈینائی کرنا پڑا کہ بھئی یہ بکواس ہے، یہ جھوٹ ہے۔ تو بہرحال جھوٹی خبریں کس حد تک معاشرے پہ اثر انداز ہو رہی ہیں، کس حد تک معاشرے کے فیبرک کو نقصان پہنچا رہی ہیں، بالخصوص پاکستان اور بھارت میں۔ بھارت میں نے آپ کو بتایا کہ ایجنڈا جو ہے وہ کیا ہے، نریندر مودی اینڈ کمپنی کا، وہ کس ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی ایک ایسا فیکٹر موجود ہے، ایک ایسا پورا طبقہ موجود ہے جو چاہتا ہے کہ جتنا جھوٹ بولا جا سکے بولا جائے، تاکہ سوسائٹی میں پینک رہے۔ یہ ایسے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اچھی خاصی تعداد میں، بڑی تعداد میں تو نہیں ہے، لیکن ہوتا ہی ہے کہ جھوٹ ویسے بھی بڑی تیزی سے ٹریول کرتا ہے۔ تو اس سب سے محتاط رہنا بھی ضروری ہے، اور اس کے خلاف قانون سازی بھی بے حد ضروری ہے۔